یہ دودھ نہیں. اگر یہ پانی نہ ہو تو ہماری زندگی ہی نہیں. ہماری زندگی کی بقا کا سبب پانی ہے. جی لیکن بازار میں بکنے کے اعتبار سے دودھ کی قیمت ہے مگر پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایک دن دودھ نے پانی سے کہا, ہوتا ہے نا کہ جس کی قیمت ہو تو اس کو غرور آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے. تو اس نے پانی سے کہا, یار تیری حیثیت کیا ہے, تو کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, تیرا اسٹیٹس کیا ہے, تیرا مقام کیا ہے. اس نے کہا کیا بات ہے. کہا تو دیکھتا نہیں, میں 1 لیٹر, میں بولو نا, تو 3 لیٹر, دونوں ملتے ہیں مگر بیچنے والا یہ نہیں کہتا کہ پانی لے لو. بیچنے والا میرے 1 لیٹر ہونے کے باوجود بھی کہتا ہے کہ دودھ لے لو. تیری قیمت ہے ہی نہیں. تو 3 لیٹر ہونے کے باوجود بھی اور میں 1 لیٹر ہونے کے باوجود بھی تیرا نام نہیں لیا جاتا. کیونکہ دودھ بیچنے والا جانتا ہے کہ پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے بازار میں. اگر قیمت ہے دودھ کی ہے تو تیرا نام لے گا وہ, تو کوئی مجھے بھی نہیں خریدے گا, بلکہ میری قیمت ہے اس لیے لوگ تجھے خریدتے ہیں. تو جانتے ہو پانی نے کیا جواب دیا؟ سنو گے سبھی, بولو سنو گے جی, اور اولاد آواز سے بولو سنو گے جی. پوری توجہ. یہ سمجھو کہ یہ دودھ ہے ایک بالٹی میں اور ادھر پانی ہے. دودھ پانی سے بول رہا ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں, میری قیمت ہے. پانی سمجھدار تھا, کہا بھائی تم صحیح بول رہے ہو, میری کوئی قیمت نہیں ہے, میں کوئی آرگومنٹ نہیں کرتا, میری کوئی قیمت ہے ہی نہیں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میرا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. لیکن کب میں یہاں ہوں تو میری کوئی حیثیت نہیں. توجہ, میں یہاں ہوں تو میری کوئی قیمت نہیں. لیکن جیسے ہی میں تیرے اندر آیا, جیسے ہی میں تیرے اندر آیا, جو قیمت تیری تھی وہی قیمت میری ہو گئی. سبحان اللہ, واہ واہ واہ. بے شک. سمجھو, جب تک میں تجھ سے جدا تھا تب تک میری کوئی قیمت نہیں تھی. جیسے ہی میں تیرے اندر آیا, جو قیمت تیری تھی وہی قیمت میری ہو گئی. مولانا اختر حسین اشرفی آج اپنی قبر سے یہی بات بول رہے ہوں گے کہ میری کوئی قیمت نہ تھی, میری کوئی قیمت نہ تھی جب تک سرکار کلا کی نظر نہ پڑی تھی. جب تک میری کوئی حیثیت نہ تھی, کوئی قیمت نہ تھی, جب تک سرکار کلا کی نظر نہ پڑی تھی. ارے جیسے ہی میرے مرشد نے مجھے اپنا بنا لیا تو کچھ نہ کچھ قیمت ہاتھ پور میں میری بھی ہو گئی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار کلا علامہ اختر حسین صاحب قبلہ, علامہ عالمگیر اشرف صاحب قبلہ. اگر تم بھی چاہتے ہو قیمتی بن جاؤ, چاہتے ہو جی, چاہتے ہو, اگر تم بھی چاہتے ہو تو قیمتی بن جاؤ تو ان کے قریب آ جاؤ. سبحان اللہ, ان کے قریب آ جاؤ. یہ غوث اعظم رب کی بارگاہ میں قیمتی ہے, غوث اعظم کے قریب آ جاؤ. یہ غریب نواز رب کی بارگاہ میں قیمتی ہے, معین الدین حسن سنجری کے قریب آ جاؤ. یہ محبوب الہی رب کی بارگاہ میں رب کے قریب ہیں, قیمتی ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء کے قریب آ جاؤ. قسم خدا کی ان کے قرب میں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ قیمت تو تمہاری بھی ہو جائے گی. ایک واقعہ سنیں گے, اگر بولو تو سنا دوں, سبھی بولو, ایک بار اور بلند آواز سے سبحان اللہ بولو.
دیکھیے میرا طریقہ اس طرح سے تقریر کرنے کا نہیں ہے، مولانا صاحب بھی جانتے ہیں، لیکن میری مجبوری ہے، اور الحمدللہ ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہمیں کچھ شکوہ نہیں، کچھ گلہ نہیں۔ آپ نے جو کیا ہے یہ آپ کی محبت تھی، یہ آپ کی عقیدت کا ایک حصہ تھا۔ دھیمے دھیمے آپ سمجھیں گے، دھیمے دھیمے اس چیز کو سمجھیں گے، اور ادب کیا ہے، احترام کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ وہی ہوں گے کہ جیسے اسٹیج پہ لوگوں کو روکا جا رہا تھا، آپ اس علاقے میں لوگوں کو روکیں گے کہ سادات کا ادب کیا ہے، علماء کا ادب کیا ہے، علماء کا احترام کیا ہے۔ بس ایک واقعہ اس مثال کے بعد، حضرت امام علی رضا، دیکھیے آپ کو بولنا پڑے گا، امام علی یہ کہاں کے تھے؟ بریلی کے، بہیڑی کے، مراد آباد کے، سنبھل کے، کہاں کے تھے؟ بہیڑی کے، یا نینی تال کے؟ کہاں کے تھے امام علی رضا؟ ارے کہیں تو کچھ بولو، کہاں کے تھے؟ بریلی کے۔ اصل میں آج کل رضا سن لو تو سوچتے ہوگے کہ بریلی سے نکلا۔ بغداد شریف۔ امام احمد رضا کا جو رضا نام ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا، نقی علی رضا، تقی علی رضا، ان کو بھی جو رضا نام ملا ہے حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حسین کے پوتے حضرت امام علی رضا کے رضا نام سے احمد رضا پڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ یہ رضا امام علی رضا سے، تو یہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے، امام جعفر صادق کے پوتے، کیا نام تھا؟ امام علی رضا، امام علی رضا، یاد رکھ لو۔ اور ادھر نہیں جاؤں گا، اعلیٰ حضرت نے تو ان کے تعلق سے لکھا ہے، یہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے، اس قدر حسین تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈالتے تھے۔ اور جب آپ نشاپور پہنچے ہیں، 200 علماء آپ کے استقبال کے لیے پہنچے، تو کہا حضور آپ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، کہ جب امام علی رضا نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو 200 علماء غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچو، نبی کے فرزند کے فرزند کے فرزند امام جعفر صادق کے پوتے کا جب یہ عالم ہے تو میرے مولا علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ اور مولا علی کے حسن کا عالم یہ ہے تو ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ واہ، بے شک۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں کچھ اور ہے۔ امام علی رضا کی بارگاہ میں ایک غریب آیا اور اس نے عرض کیا، اے امام علی رضا، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے گھر میں فاقہ ہے، کئی دنوں سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ کچھ عطا کر دیجئے۔ کیا کہا؟ آپ کچھ؟ تو امام علی رضا نے کہا کہ جا، میری چپل دروازے پہ ہے، لے جا۔ کیا کہا؟ جا، میری چپل، میری نالین، میرا جوتا دروازے پر ہے، لے جا۔ اس نے سوچا یار، میں نے بھوک کی بات کی، میں نے پیاس کی بات کی، میں نے اپنی غریبی کی بات کی، شاید حضرت نے سنا نہیں۔ کہا حضور میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میری فیملی بھی کئی دنوں سے بھوک و پیاس میں تڑپ رہی ہے، حضور کچھ عنایت کیجئے، کچھ عطا کیجئے۔ تو امام علی رضا نے پھر فرمایا، جا، میری چپل لے جا، میری نالین لے جا، تیری 7 پشت کھائے گی۔ بلند آواز سے بول دو، تیری 7۔ سبحان اللہ۔ اب کہا ارے بھئی آپ تو بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ چپل لیا، میں آپ کی بھاشا میں سمجھانے کے لیے چپل بول رہا ہوں نا، نالین شریف۔ آپ کا جوتا لیا، اور جوتا لے کے وہ غریب مسکین شخص اپنے سر پہ لے کے جا رہا ہے، سر پہ لے کے جا رہا ہے۔ تو ایک قافلہ آ رہا تھا، تجارت کر کے مال تجارت کا اونٹوں پہ ڈال کر کافی منافع کما کر آ رہا تھا۔ تو اس نے دور سے دیکھا، یار کون آدمی ہے، چپل سر پہ رکھے ہے، پیر میں نہیں پہنے،
لگتا ہمارے علاقے میں کوئی پگلا آ گیا، کوئی ہاف مینٹ آ گیا، کوئی دیوانہ آ گیا، چلو قافلے کو جلدی سے اسے قریب لے جاؤ۔ قافلے کو اس کے قریب لے گئے، کہا تو پاگل تو نہیں ہے، تو دیوانہ تو نہیں ہے، گرم گرم ریت ہے، چپل پیر میں پہننے کی جگہ ہے اور تو سر پہ رکھے ہوئے ہے۔ تو اس نے کہا اے قافلے کے سالار، اے تاجر، تجھے پتا بھی ہے چپل کس کی ہے؟ تجھے پتا بھی ہے یہ چپل کس کی ہے؟ کہا کس کی چپل ہے؟ کہا یہ آل رسول کی نالین ہے، یہ امام زین العابدین کے پوتے کی نالین ہے، یہ امام موسیٰ کاظم کے شہزادے کی نالین ہے۔ کہا اچھا ان کی نالین ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بیچو گے؟ کہا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا؟ کہا کتنے میں بیچو گے؟ سوچا اگر 100 روپیہ بولتا ہوں زیادہ ہو گیا، گاہک نکل گیا تو 50 بولتا ہوں تو کہیں زیادہ ہو گیا تو چلا گیا تو۔ کہا ایسا ہے جتنا تم دے دو اتنے میں یہ جوتا لے لو۔ کیا کہا؟ جتنا تم دے دو اتنے میں یہ جوتا لے لو۔ اس تاجر جو کہ اپنے وقت کا اڈانی تھا، امبانی تھا، اس قدر امیر تھا، اس نے کہا جوتا دو گے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ اونٹ پر جواہرات لدے ہوئے، جعفران لدے ہوئے، میری تجارت کے منافع کے سارے سامان لدے ہوئے ہیں، یہ سارا سامان لے لے، یہ سارا سامان لے لے، آل رسول کے قدموں میں پہنی ہوئی وہ نالین عطا کر دے۔ اور یاد رکھ اس اونٹ پر اتنا سامان ہے کہ تیری 7 پشتیں کھائیں گی، تیری 7 پشتیں کھائیں گی۔ تو اس غریب نے کہا واہ امام علی رضا، آپ نے جب جوتی دی تو کہا 7 پشتیں کھائیں گی، اور لینے والے نے بھی جب خریدی تو کہا 7 پشتیں کھائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، یہ آخری واقعہ ہے، اس کے آگے نہیں بیان کروں گا، حالانکہ مقرروں کا طریقہ ہوتا ہے ایک کے بعد چالو ہو جاتا ہے، تو آپ بھی سوچتے ہیں کہ بلا وجہ پھنس گیا ایک کے چکر میں۔ تو یہ گھر نہیں گئے، یہ جو تاجر تھے، جو بزنس مین تھے، اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے امام علی رضا کی بارگاہ میں آئے۔ کہا حضور میں فلاں ہوں۔ کہا اچھا۔ کہا حضور آپ پر تو سب کچھ روشن ہے، میں نے آپ کی نالین کے خریدنے کے لیے سارا مال لٹا دیا۔ ارے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا اچھا۔ کہا میرے پاس آئے کیوں ہو؟ کہا حضور آیا اس لیے ہوں، اب میں نے مال لٹا دیا ہے، بس اپنا نوکر بنا لیجئے، اپنا خادم بنا لیجئے، اپنا غلام بنا لیجئے، آپ کا بستر لگاؤں گا، آپ کے لیے وضو کے لیے پانی لاؤں گا، آپ کے گھر میں جاروب کشی کروں گا، جھاڑو لگاؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کا پیر دباؤں گا، آپ کا سر دباؤں گا۔ حضور انکار مت کیجئے، سب کچھ لٹا دیا ہے، بس اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کا خادم بن کر، آپ کا نوکر بن کر آپ کے در پر زندگی گزارتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام علی رضا نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اگر تیرے دل میں میری غلامی کے لیے سوچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، میں نے تجھے اپنا غلام بنایا۔ اب کیا ہوتا ہے وہ سنیے۔ کچھ دن وہ غلام رہا، وہ تاجر غلام بن کے زندگی گزاری، تو ایک دن ایسا آیا، امام علی رضا نے بہت وقت کے فقیہ اور محدث تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، حدیث کا آخری درس تھا، تو انہوں نے اس خادم سے کہا کہ دیکھو میں حدیث کا آخری درس دے رہا ہوں، کسی کو آنے مت دینا، کوئی کیسا بھی ہو اس کو لوٹا دینا، کل بلانا، کہہ دینا کہ آج حضرت مصروف ہے، آج بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ دروازے پہ گیٹ پہ بیٹھ گئے، اور حادثہ بھی دیکھیے ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے موقع پر،
اب یہ جیسے پڑھانے لگے امام علی رضا تو فوراً 10-15 آدمی کا ایک قافلہ آ گیا. کام امام علی رضا سے ملنا ہے. کہا تم نہیں مل سکتے. ہوتا ہے نا آج کل پیر صاحب آتے ہیں تو بہت سے لوگ تو پیر صاحب سے ملنے ہی نہیں دیتے اور ان کا جواب یہ ہوتا پیر صاحب آرام کر رہے ہیں. پیر صاحب آرام کر رہے ہیں اور پیر صاحب اندر سے یہ پریشان ہیں کہ مرید لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں. ارے بھائی پیر صاحب کو اگر آرام کرنا ہی تھا تو گھر سے بہتر آرام کی جگہ تھی نہیں. وہ تو آئے ہیں آپ کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے. وہ تو آئے ہیں آپ کے لیے دعائیں کرنے. وہ تو آئے ہیں آپ کا دکھڑا سننے کے لیے. ہاں کچھ وقت آرام کے لیے ہوتا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو پیر ہوتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے در سے بھگاتا نہیں بلکہ اس کے دل میں جو درد ہوتا ہے اس کے سننے کے لیے وہ بیتاب رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بھی سوچا کہ بھئی یہ کیسا مرید ہے کیسا غلام ہے. کہا ہم کو ملنا ہے. کہا نہیں مل سکتے. کہا بھائی ہماری پرابلم تو سمجھ ہم بہت دور سے آئے ہیں تو عجیب آدمی ہے پر 2 منٹ کا ٹائم دے دے حضرت سے ملنا ہے 2 منٹ. کہ پرابلم کیا ہے. کہا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں باڑھ آ گئی ہے. ہمارے علاقے میں باڑھ آ گئی ہے. باڑھ کا پانی ہمارے محلے میں آنے والا ہے. ہمارے مویشی مر جائیں گے جانور مر جائیں گے گھر گر جائے گا فصلیں برباد ہو جائے گی. ہم آئے ہیں کالے رسول کی بارگاہ میں اگر یہ دعا کر دیں گے تو شاید کہ یہ پریشانی ان کی دعاؤں کی برکت سے دور ہو جائے. اچھا بتاؤ اس گاؤں میں مسجد نہیں رہی ہوگی. اللہ نہیں تھا وہاں تھا کہ نہیں. جس گاؤں سے وہ آئے تھے وہاں اللہ تھا کہ نہیں. اللہ تو ہر جگہ ہے. تو پھر یہاں کیوں آئے اتنی دور کیوں آئے. ان کا آنا بتا رہا ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے سنتا سب کی ہے مگر اس کی زیادہ سنتا ہے جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. ان کی زیادہ سنتا ہے جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں. ان کی بھی اللہ سنتا مگر امام علی رضا کی بارگاہ میں آئے کہا یہاں جلدی سنا جائے گا اس لیے امام علی رضا کی بارگاہ میں گزارش کرو اللہ تعالیٰ سن لے گا باڑھ سے ہم سب کو نجات ملے گی. کہا بھائی معاملہ یہ ہے پلیز 2 منٹ کا ٹائم دے دو. اب توجہ ہے آخری بات ہے بس. کہ پلیز 2 منٹ کا ٹائم. اب یہ پیر کا حکم تھا آقا کا حکم نہیں مل سکتے. عجیب ملنگ آدمی ہے عجیب غلام ہے عجیب چوکیدار خادم ہے. پھر انہوں نے کہا اب اس غلام کو جوش آ گیا. غلام کو جوش آ گیا. کہاں اندر جانے کی ضرورت کیا ہے. بول دو کہاں اندر جانے کی ضرورت کیا ہے. جا کے دریا سے کہنا امام علی رضا کی اس غلام کا واسطہ اے دریا تو راستہ بدل دے. واہ 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 کیا بات. اے دریا تو راستہ بدل دے. وہ بھی اہل عقیدت تھے اہل نسبت تھے. تھوڑی سوچتے کہ تو کیا تیری اوقات کیا. فوراً چلے گئے. جب گئے ادھر درس ختم ہوا یہ اندر گئے. کہا کچھ ہوا کیا. امام علی رضا نے پوچھا کچھ ہوا کیا. کہا حضور آپ عجیب پھنسا دیتے ہو. کہا کیا ہوا. پورا واقعہ بتایا. کچھ لوگ آئے تھے آپ سے ملنا چاہتے تھے آپ نے اجازت نہیں دی. جب وہ بہت مجبور انہوں نے کر دیا میں نے خود سے نہیں کہا. میں ان کی پریشانی دیکھ کر جوش میں آ کر میرے منہ سے نکل گیا. جا کے امام علی رضا کے اس غلام کا واسطہ دریا سے کہنا اے دریا تو راستہ بدل دے. تو جانتے امام علی رضا نے کہا کیا کہا کہ غلام تجھے تو اپنے سر کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ نے تجھ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر وہ لوگ جو آئے تھے یہ کہتے کہ اس غلام کے واسطے اللہ تو آسمان کو زمین پہ کر دے اور زمین کو آسمان پہ کر دے تو قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں
علی رضا کی جان ہے تو آسمان بھی زمین پر آ جاتا. اللہ اکبر. واہ. اب پوری توجہ. اس غلام کو یہ مقام ملا کہاں سے؟ واہ. اس غلام کو یہ درجہ ملا کہاں سے؟ اور واقعہ ہوا بھی کہ وہ گاؤں والے جب وہاں گئے اور کہا کہ امام علی رضا کہ اس غلام کے سر کا واسطہ اے دریا تو راستہ بدل دے، تو ہوا بھی یہ کہ دریا نے جیسے ہی یہ سنا کہ امام علی رضا کے اس غلام کے سر کا واسطہ، تو دریا کا راستہ جو ادھر تھا سن کر کے اس نے راستہ ادھر بدل دیا. واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے سب کچھ آل رسول اللہ کے ولیوں کے قدموں پہ قربان کیا، جاروب کشی کے لیے تیار ہوئے، تو وہ صرف غلام نہیں رہا بلکہ اللہ نے اس کی زبان میں بھی تاثیر عطا کی. بے شک. سبحان اب اللہ. آپ سوچتے ہوں گے واہ. وہ تاجر تھا کون جو غلام بنا؟ واہ. وہ تاجر کون تھا جو اپنے وقت کا اڈانی تھا؟ وہ کون تھا جو اپنے وقت کا امبانی تھا؟ وہ کون تھا جو امام علی رضا کی جوتیوں کو خرید کر ولایت کی سلطنت کا بادشاہ ہو گیا؟ اور ایسا ہو گیا کہ قادری سلسلہ بغیر اس کے غوث اعظم تک پہنچتا ہی نہیں. واہ. سبحان اللہ. غوث اعظم کے اوپر تک پہنچتا ہی نہیں. یعنی مولا علی تک بغیر قادری سلسلہ اس شخص کے پہنچتا ہی بیچ میں وہ ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو مولا علی تک یہ سلسلے قادریہ اس واسطے سے پہنچتا نہیں. جانتے اس غلام کا نام کیا ہے؟ پتا ہے؟ ہاں نہیں بولو نا. نہیں پتا تو بولو نہیں. پتا ہے؟ اس غلام کا نام جو وقت کا تاجر تھا، دنیا اسے امام معروف کرخی کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. اٹھاؤ سلسلہ رضویہ، سلسلہ اشرفیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نظامیہ، صابریہ، جتنے بھی سلسلے کے شجروں کی کتاب اٹھا کے دیکھو گے تو حضرت معروف کرخی کا نام سر فہرست نظر آئے گا. آخر کار یہ فیض، یہ مقام، یہ اسٹیٹس، یہ درجہ ملا کیسے؟ تو تم یہی کہو گے کہ امام علی رضا کے گھر کی نوکری کر کے اللہ نے یہ مقام عطا کیا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اختر حسین صاحب قبلہ. اس لیے عرس اختری میں آئے ہو، یہاں کے غلام بھی آقا ہوتے ہیں. یہ ذات وہ ہے کہ حضرت معروف کرخی نے جوتا خریدا تو یہ ذات وہ ہے کہ جس نے سرکار کلاں کی نالین کو اٹھایا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو غلاموں کے اندر بھی وہ پاور آتے ہیں اگر آقا کی نگاہ اپنے غلاموں پہ پڑ جائے، آقا کے مقبول ہو جائیں. یہاں پہ بھی وہ نیک تمنائیں پوری ہوتی ہیں کیونکہ یہ بھی اللہ کے ولیوں کے محبوب ہوتے ہیں، پسندیدہ ہوتے ہیں. اور ایک سلسلہ چلتا ہے جو مولا علی آقا کریم تک پہنچتا ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں آرزوؤں کی شکل میں مکمل ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے. آمین. اور بہت ہی محنت ہمارے قاری شریف صاحب بہت دوڑے بیچارے اور پوری کمیٹی، ابھی ان کو تجربہ نہیں ہے، نئے کیسے بڑا پروگرام مینیج کیا جاتا ہے انہیں سمجھ میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے کہ کچھ بدنظمی اور کچھ بے ترتیبی ان کی طرف سے بھی رہی ہو. تو ان سب چیزوں کو آپ اپنے ذہنوں میں نہ رکھیں بلکہ یہ سوچیں کہ آپ عرس اختری میں آئے ہیں، یہاں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ عرس اختری میں صاحب مزار کا فیض حاصل کرنے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے.